قرآن حکیم سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے واضح اور دو ٹوک اعلان کرتا ہے کہ انسانیت میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ فرعون کے ظالمانہ نظام کا خاتمہ کیا جائے۔ قرآن حکیم نے واضح نقشہ کھینچتے ہوئے کہا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ ایک جامع ترین آیت میں فرعونی سماج کا نقشہ چند جملوں میں قرآن حکیم نے کھینچ دیا کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی ہے، آمریت قائم کی ہوئی ہے، فرعونیت مسلط کی ہوئی ہے۔ گویا کہ فرعونی سیاسی نظام آمریت پر مبنی ہے، علوا فی الارض قرآن کی اصطلاح ہے، جا بجا قرآن حکیم اس کا تذکرہ کرتا ہے، اور یہ اصطلاح اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کسی سوسائٹی میں فرعونی جبر پر مبنی نظام موجود ہو۔ علوا فی الارض، علا فی الارض، سیاسی آمریت پر مبنی نظام۔ اس نظام میں انسانیت کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ قرآن نے اگلے جملے میں کہا وجعل اہلہا شیعا، اس سوسائٹی میں بسنے والے لوگوں کو اس آمرانہ نظام نے فرقوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ گویا ڈیوائڈ اینڈ رول، سوسائٹی میں لڑائی پیدا کرو، فرقے بناؤ، لسانی، مذہبی، علاقائی، جغرافیائی جھگڑے کھڑے کرو اور حکمرانی قائم کرو۔ وجعل اہلہا شیعا، انگریز سامراج نے ہندوستان میں اسی اصول پر 200 سال حکمرانی کی ہے۔ علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، اور اس کے نتیجے میں تیسری بات قرآن حکیم نے اس آیت میں کہی یستضعف طائفۃ منہم، اس نے طاقت کے بلبوتے پر، آمریت کے اساس پر سوسائٹی کے ایک طبقے کو کمزور بنا کر رکھ دیا تھا۔ استضعاف باب استفعال ہے، ضعیف تھے نہیں، ضعیف بنا دیا، کمزور طاقت کے بلبوتے پر کر دیا گیا۔ اور اس طاقت اور اس خرابی کے اثرات و نتائج یہ تھے کہ وہ اس قوم کے مردوں کو، بہادر لوگوں کو، لڑکوں کو قتل کرتا تھا۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ گویا کہ قوم کی نسل جو سمجھدار ہو، عقل مند ہو، رائے دینے کی اہلیت رکھتی ہو، سیاسی طاقت کا مظاہرہ کر سکے، اس کو قتل کر دیا جائے، اور جو عورتیں یا عورتوں کی طرح کے مرد ہوں انہیں زندہ چھوڑا جائے۔ یستحیی نساءہم، قرآن کہتا ہے انہ کان من المفسدین، وہ بڑا فسادی تھا۔ فساد فی الارض یہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے، اور یہ استعمال قرآن حکیم اس وقت کرتا ہے جب کسی سوسائٹی میں طبقاتی معاشی نظام قائم ہو اور سوسائٹی کے معاشی وسائل کو آگ لگا دی جائے، تباہ و برباد کر دیا جائے، غریبوں کے حقوق پورے نہ کیے جائیں۔ قرآن نے سورۃ البقرہ میں کہا کہ وہ لوگ جو یہلک الحرث والنسل، جو کھیتیوں کو تباہ کرتے ہیں، جو انسانیت کا قتل کرتے ہیں، اس کو قرآن نے کہا واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ اس فساد کو قبول نہیں کرتا، اس کو پسند نہیں کرتا۔ گویا کہ فساد کا تعلق معاشی طبقاتی نظام سے، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم سے، سوسائٹی میں انسانوں کو بھوکا مارنے سے، وسائل کو آگ لگا دیں لیکن غریب کے منہ میں نہ جائیں، تاکہ قیمتوں کی بلندی اور قیمتوں پر اجارہ داروں کی مناپلی، سرمایہ داروں کا تسلط برقرار رہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا
کہ امریکہ نے وہ تمام گندم جلا دی، سمندر برد کر دی، اور اس لیے کہ اس کے کاشتکار یا اس کے سرمایہ دار جاگیرداروں کی فصلوں کی قیمت سٹیبل رہے، سستی نہ ہو، غریبوں کے منہ میں گندم نہ جائے، افریقہ میں قحط پڑ جائے لیکن گندم سمندر میں ڈال دی جائے۔ آپ دیکھیے کہ یہ فرعونی نظام کی خصوصیت چند جملوں میں قرآن نے بیان کی، اور پھر فرمایا نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں طاقت کے بلبوتے پر کمزور بنا دیا گیا، مستضعفین بنا دیا گیا۔ قرآن جگہ جگہ مستضعفین اور مستکبرین کی اصطلاح استعمال کرتا ہے، وہ جو طاقت کے بلبوتے پر بڑے بن بیٹھے، بڑے تھے نہیں، بڑے بن گئے وسائل پر قابض ہو کر، اور مستضعفین جنہیں طاقت کے بلبوتے پر کمزور بنا دیا گیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان مستضعفین پر ہم نے احسان کرنے کا ارادہ کیا۔ کیا احسان کرنا ہے؟ قرآن نے اسے احسان کی تفصیل بھی بتلا دی کہ نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، ہم انہیں کمزوروں، غریبوں، مزدوروں، کسانوں، پسے ہوئے طبقوں اور بنی اسرائیل کی اس غلامانہ حالت سے نکال کر اسے امام اور حکمران بنا دیں، اور وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں فرعون و قارون و حامان کے چھوڑے ہوئے ان وسائل کا وارث بنا دیں، انقلاب پیدا کر دیں، سیاسی انقلاب، معاشی انقلاب پیدا کر دیں۔ اس کا ہم نے عہد کیا، ارادہ کیا، اور اس ارادے کے تحت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ پوری سورت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتی ہے کہ کیسے پیدا ہوئے، کیسے ان کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے سپرد کیا، کیسے فرعون کے محل میں ماں پہنچتی ہے اور ماں سے کہا جاتا اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، فرعون کے گھر میں پرورش دلا کر موسیٰ علیہ السلام کو بڑا کیا، اور وہی موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دریائے نیل میں غرق کرتے ہیں، قارون کو زمین میں دھساتے ہیں، حامان کی مذہبیت کا خاتمہ کرتے ہیں، اور ایک مکمل انقلاب برپا کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں، اور اس فرعونی نظام سے نجات دلا کر دریائے نیل سے پار اپنے علاقے میں قوم عمالقہ کے مقابلے میں تیار کرتے ہیں۔ موسوی انقلاب جس کا ہدف نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین۔ آپ دیکھیے کہ یہی موسوی انقلاب یا انبیاء علیہ السلام کی جدوجہد ہے جس کے نتیجے میں داؤد علیہ السلام نے جالوت کو راستے سے ہٹایا، سلیمان علیہ السلام نے پورے مشرق وسطیٰ اور اس پورے علاقے میں خلافت اور حکومت قائم کی۔ یہی وہ انقلاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریین نے مسخ شدہ یہودیت کے مقابلے پر برپا کیا، اور یہی وہ انقلاب ہے جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے برپا کیا۔